سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ میں تو پہلے بھی یہاں آیا ہوں، ہم نے تو اسی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس منایا تھا، اور یوم تاسیس کا جلسہ کے لیے پورے پاکستان سے جیالے آئے تھے۔ آج آپ کا ایک مظفر آباد ڈویژن کا جلسہ نے اس جلسہ کو تو پیچھے چھوڑا۔ میں اس کے بعد بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کا اسی گراؤنڈ میں جلسہ تھا۔ تو 11 جماعتوں کا جلسہ تھا، 11 جماعتوں کا جلسہ کو آپ نے اتنا پیچھے چھوڑا ہے۔ آپ کا آج جس تعداد میں، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، مظفر آباد والوں میں زندگی بھر نہیں بول سکتا۔ آپ نے آج دونوں دہلی کو اور اسلام آباد کو ہلا دیا ہے۔ سارے کی نظریں اس طرف ہے، کٹ پتلی کا پسینہ نکل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے۔ مودی کا ٹانگ کانپ رہے ہیں کہ جی اعلیٰ وزیر اعظم آ رہا ہے۔ میں پاکستان میں وہ اندھے سیاسی تجزیہ کار کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کی نظریں مظفر آباد کے ان پہاڑوں کے بیچ میں عوام کا سمندر کو دیکھیں، جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ان کو مظفر آباد کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین جیالو دکھانا ہے۔ آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کا تانا دیتے ہیں، آج ذرا PSF کا کارکن کا جوش دیکھیں۔ آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ 25 جولائی کو مظفر آباد میں تیر چلے گا۔ ساتھیوں، ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے، 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب کو عید مبارک بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اس بار عید کا تیسری دن میں باغ اور مظفر آباد کے جیالوں کے ساتھ ہوں۔ تو 2 سال پہلے جب مقبوضہ کشمیر میں تاریخی حملہ ہوا تھا اور خان صاحب فریال طائفہ صاحبہ کو جیل میں بند کر رہا تھا، میں نے آپ کے ساتھ عید کا نماز پڑھا تھا، اور آج عید کا تیسرا دن آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی ہم ساتھ ہیں، اور ایک دوسرے کے خوشیاں میں بھی ہم ساتھ ہیں۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا۔ مظفر آباد کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیکھے جو تاریخ رقم کیا تھا۔
وہ سب کو پتا ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک تاریخ رقم کیا تھا، اور آج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا ساتھ مانگنے آیا ہوں، آپ کے ووٹ مانگنے آیا ہوں، تاکہ ہم مظفر آباد اور کشمیر کے عوام کو اس تبدیلی سے بچا سکتے ہیں، اس سلیکٹڈ سے بچا سکتے ہیں، اس نالائق، نااہل، ناجائز کٹپٹلی سے بچا سکتے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جو آمروں کو بھی شکست دلوائے ہیں، جو تبدیلی والے کو بھی شکست دلوا سکتی ہے، اور وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہید رانی کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ مرد اور آصف علی زرداری کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے جس کا سوچ، جس کا فلسفہ، جس کا نظریہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں، ہمارا سٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے، اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کوئی اور نہیں کریں گے۔ یہ فلسفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔ اسی سوچ کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیالوں کا خون بہے گا۔ اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہمارا اس الیکشن کے لیے جو نعرہ ہے، جو منشور ہے، جو فلسفہ ہے، وہ وہی ہے کہ فیصلہ ہونا ہے تو کشمیر نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا ڈکٹیشن پہ نہیں چل سکتا، نہ ہم دہلی کا ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ ہم اسلام آباد کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ اگر چلیں گے تو کشمیر کے عوام کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے، اگر کسی کا حکم مانیں گے تو کشمیر کے نوجوان کے حکم مانیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں، آپ ہمیں حکم کریں کہ ہمیں امن چاہیے تو کل سے ہم امن کرنے شروع کر دیں گے، اور آپ ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں حکم کریں کہ نہیں ہم نے جنگ کرنا ہے تو کل سے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی آپ کا حکم ہوگا، جو بھی آپ کا مرضی ہوگا وہی چل سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کٹپٹلی نے بنی گالا کی ڈکٹیشن پہ کشمیر چلانے کی کوشش کی تو کشمیر کو اس کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا۔ ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے رائیونٹ کی ڈکٹیشن پہ کشمیر کو چلانے کی کوشش کی اور کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو نقصان کو سہنا پڑا۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی اور آزاد کشمیر کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر فیصلے ہونے ہیں تو آپ کو خود لینا پڑیں گے، اگر ڈیسیجنز ہونے ہیں تو آپ کو خود وہ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے۔ جب آپ فیصلے کرتے ہو تو آپ اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہو، جب آپ فیصلے کرتے ہو آپ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سوچتے ہو۔ جب کٹپٹلی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کئی اور کے مفاد کا سوچتا ہے، جب کٹپٹلی ڈیسیجن لیتا ہے وہ کسی اور کا مفاد کا ڈیسیجن لیتا ہے۔ ہم عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے، ہم جیالہ وزیر اعظم بنا کے رہیں گے جو صرف اور صرف کشمیر کے عوام کے حکم مانیں گے، کسی اور کا حکم نہیں مانے گا۔
ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسی عام آدمی کے حق میں رہے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے حکومتیں بھی دیکھے ہیں، مسلم لیگ کا حکومت بھی دیکھا ہے، اور آج بھی عمران کا حکومت وفاق میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے وہ واحد جماعت ہے، پیپلز پارٹی جس نے آپ کو عام آدمی کے ساتھ دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پی ٹی آئی نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا نون لیگ نے یہاں مظفر آباد میں تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ کیا یہاں مظفر آباد میں نون لیگ کا وزیر اعظم نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معاشی بحران ہے تو جہاں عمران نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے، وہاں نون لیگ کا وزیر اعظم نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی معاشی بحران تھا، مگر ہم نے اس معاشی بحران میں آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا. اگر معاشی بحران تھا تو پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آ کے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کیا. اگر معاشی بحران تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 150% پینشنز میں اضافہ کر کے ہمارا بزرگوں کو معاشی بحران میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اگر معاشی بحران تھا، دنیا میں فائنینشل کرائسس تھا، تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ معاشی بحران ہو سکتا ہے، فائنینشل کرائسس ہو سکتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا ہے. ہم نے تو سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. ہمارے دور میں ہم نے اس سپاہی کا، اس فوجی آفیسر کا جو آپ کا سرحد کا دفاع کرتا ہے، جو ایک طرف مودی کا آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے تو دوسری طرف دہشت گردوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے، اس فوجی سپاہی کا تنخواہ آپ کو پتا ہے کہ کب اضافہ ہوا؟ اس فوجی سپاہی کا تنخواہ میں نہ عمران خان نے اضافہ کیا ہے، نہ میاں صاحب نے اضافہ کیا، نہ عامر مشرف نے اضافہ کیا. اگر اضافہ ہوا تو مرد حر آصف علی زرداری نے 175% اضافہ ہوا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تب ترقی کر سکتی ہے جب آپ ریاست معیشت کمزور طبقہ کے ساتھ دیتی ہے. آپ نے گھر گھر جا کے بتانا ہے کہ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے. 25 جولائی کو آپ تیر پہ مور لگائیں گے، 26 جولائی کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. تو 27 جولائی کو آپ یاد رکھیں، 27 جولائی کو ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا، ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارا بزرگ کے پینشنز میں اضافہ کرے، ہمارا تنخواہ دار طبقہ کے تنخواہ میں اضافہ کرے. اب جائے، اب پولیس آفیسرز کو بولے، سپاہیوں کو بولے، پولیس کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کر سکتا ہے. اب جائے اور ٹیچرز کو بولے، اسکول کے ٹیچرز کو بولے، کالج کے پروفیسرز کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام نے بے زمین کسان کو زمین کا مالک بنایا.
مزدور کو حقوق دلوایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اتنے روزگار دلوا دی کہ بی بی شہید کے لیے عام تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی، بینظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف باتیں نہیں ہیں، ہم نے کر کے دکھایا. پچھلے حکومت میں کہاں ہے میرا نمبر؟ 11,000 ہے، 11,000. پچھلی حکومت میں 11,000 سے زیادہ افراد کو ملازمت دیا تھا صرف آزاد کشمیر میں. صرف آزاد کشمیر میں 11,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار دلوایا گیا تھا. اور اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے، آپ حکومت بنانے والے ہو. آپ یہاں مظفر آباد کے عوام کے سامنے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پچھلے ریکارڈ توڑوائیں گے، آپ پچھلے حکومت سے زیادہ نوکریاں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو دلوائیں گے. ساتھیوں، آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے گندے وزیر پورے کشمیر گھوم رہے ہیں، پورے کشمیر گھوم رہے ہیں، آپ کے ووٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. ویسے میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ سٹنگ وزیر اعظم، سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اتنا خوف ہے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، وہ الیکشن ہار رہا ہے کہ بھاگ کے آخری دن میں جو جلسہ کر رہے ہیں. سنا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا خوف زدہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ اس نے بھی اسی جگہ سے خطاب کرنا تھا. مگر جب پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سے وہاں جلسہ رکھ لیا ہے تو وزیر اعظم بھاگ کے چلا گیا. موسم کا بہانہ بنا کے کہا کہ بارش ہو رہا ہے، میں مظفر آباد نہیں آ سکتا ہوں. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی حیثیت ہے. حکومت میں ہونے کے باوجود وہ آزاد کشمیر کے سارے سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑا نہیں کر سکے. پورے پاکستان کو پتا ہے، آزاد کشمیر کا بچہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا وزیر اعظم ہے. یہ وزیر اعظم نے ہر موقع پہ یو ٹرن لیا ہے. یہ وہی جھوٹا وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بنے گا وہ 1 کروڑ نوکری دلوائے گا. میں مظفر آباد کے عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کتنا نوکری ملا ہے عمران خان صاحب سے؟ وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. میں مظفر آباد کے عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے لیے کتنے گھر لے کر آئے؟ وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، الٹا جس کے پاس روزگار تھا اس کو بھی بے روزگار کر دیا. وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، الٹا جس کے پاس چھت تھا اس سے بھی چھین لیا. یہ تبدیلی پورے ملک میں بے نقاب ہو چکی ہے. پوری ملک کو پتہ چل گیا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے. ہم نے آزاد کشمیر کو بچانا ہے، ہم نے مظفر آباد کو بچانا ہے، ہم نے تیر پہ تھپا لگا کے عوامی وزیر اعظم منتخب کروانا ہے. جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کنفیوز نہیں رہتا ہے اور یو ٹرن تو ہر پوزیشن پہ لیتا ہے،
منافق بھی ہے، نہ علائل بھی ہے، نہ اہل بھی ہے، نہ کام بھی ہے۔ دوسری طرف ہمارے اپوزیشن کے دوستوں ہیں، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کے جو دوست ہیں ہمارے، ان کے ساتھ مل کے ہم عمران خان کو ٹف ٹائم دیں گے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں عمران حکومت میں رہ کے کنفیوز ہے، وہاں ہمارا جو اپوزیشن کے کچھ دوست ہیں وہ اپوزیشن میں رہ کے کنفیوز ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم آپس میں بیٹھے تھے کہ ہم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے، الٹا وہ میرا استعفیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وہ کبھی آر اور پار ہونے کی بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی عمران کے استعفے چھیننے کی بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے استعفے دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو اتنے تنگ کیے تھے، استعفے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا یہاں حکومت 5 سال سے ہے، کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ اب جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا ووٹ مانگتے ہیں، آپ ان کو ضرور کہیں کہ آپ نے تو استعفیٰ دینا تھا، پہلے آپ استعفیٰ دے دو، پھر ہم سے ووٹ مانگو۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران کو نکالنا ہے تو سارا اپوزیشن کو ایک پیج پہ کام کرنا پڑے گا، مگر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بجٹ ووٹ میں جو حکومت کا امتحان ہوتا ہے، حکومت کے لیے امتحان کا گھڑی ہوتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا کہ نون لیگ اپوزیشن کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ اپوزیشن کرنے کے لیے آپ کو اپنا ووٹ پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بجٹ ووٹ کے لیے گئے تھے، ہمارے اختلافات کے باوجود میں نے پورا ملک کے سامنے کہہ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ آئیں گے، عمران کے بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ہم تو سارے پہنچے تھے، میں خود پہنچا تھا، صدر زرداری صاحب کو ہم نے ہاسپٹل سے تکلیف دیا تھا، وہ پہنچا تھا، خورشید شاہ صاحب کو جیل سے نکال کے ہم نے بجٹ سیشن کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن ادھر دیکھے ادھر دیکھے، نہ نون لیگ کا پورا تعداد تھا، نہ JUIM کا پورا تعداد۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کو ہروا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بھٹو کے چیالے ہیں۔ میں نے پچھلے 2016 میں جب میں آپ کے پاس تشریف لے آیا تھا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت میں جگہ جگہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو مودی سے خیر کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اس وقت باقی جماعتیں جو حکومت میں تھے، جو اپوزیشن میں تھے، وہ مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ مودی نہ واجپئی ہے نہ منموہن سنگھ ہے، اس سے کسی کی خیر کی امید ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا بات نہیں مانا گیا، اور پھر مودی کی الیکشن آیا، مقبوضہ کشمیر کے حملہ سے پہلے وزیر اعظم عمران خان مودی کی جیت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حملے کے بعد وزیر اعظم عمران خان خاموش رہا ہے۔ آپ کے سامنے وہ آپشنز ہیں، ایک آپشن وہ ہے کہ آپ PTI کے ساتھ دو، کشمیر کے سودے کرنے والے کے ساتھ دو،
دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ تھے، مودی کو اپنا شادی میں دعوت دینے والے کے ساتھ تھے، اور تیسرے آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو، آپ قائد اعظم کے ساتھ تو، آپ شہید رانی کے ساتھ تو۔ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو جتوا کے پوری دنیا کو پیغام بھیج دے کہ پوری دنیا کو پیغام بھیج دے کہ جب تک بی بی شہید اور بھٹو شہید کے جیالے آزاد کشمیر میں زندہ ہے، تب تک ہمیں نہ کشمیر کا سونا قبول ہے، نہ اسلام آباد میں بہتے ہوئے کا پتلی قبول ہے۔ عمران کے وزیر آ کے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے وہ آ کے پیسہ پہ آپ کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ باندھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیری عوام کی ضمیر خرید سکتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام وفادار لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں اور وہ نہ کسی کے لیے بک جاتے ہیں۔ پھر وہ آتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ گالی کشمیر کا ثقافت کا حصہ نہیں ہے؟ گالی دینا کشمیر کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے؟ یا پی ٹی آئی جلسہ کرے تو وہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، نون لیگ جلسہ کرے ان کا جواب میں گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کھڑا ہو جاتا ہے تو مریم صاحبہ کے بیٹے کے خلاف تقریر کرتا ہے، مریم صاحبہ شروع ہو جاتی ہے تو عمران خان کے بچے کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ سیاست چاہتے ہیں؟ کیا ہم نوجوان نسل کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بری اور گندی گالی دیں گے تو وہ سیاست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام اس روایت کو نہیں مانتے، اس سیاست کو نہیں مانتے۔ کشمیر کے عوام عزت دار لوگ ہیں، کشمیر کے عوام تاریخی لوگ ہیں، کشمیر کے عوام اس قسم کی سیاست کو رد کریں گے اور 25 جولائی کو تیر پہ تھپا لگائیں گے۔ وہ جو گندا وزیر ہے، ایک گندا وزیر ہے جو عمران خان ہر جگہ بیچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھٹو غدار تھا۔ ذرا سوچیں، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں غدار پہ سیاست کھیلنے والے، ذرا آئینہ میں دیکھے، کشمیر پہ سودا کرنے والے، مودی کے سامنے جھکنے والے، مودی کی الیکشن میں جیت کے لیے دعا مانگنے والے، کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانے والے، ابھی نندن کو چائے پلانے والے، بھٹو شہید کو غدار کہہ رہے ہیں۔ بھٹو شہید جس نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا، بھٹو شہید جس نے 90,000 جنگی قیدی بھارت سے واپس لے آیا، بھٹو شہید جس نے 5,000 مربع میل کا ہری ہوئی زمین
پاکستان کو واپس دلوایا. بھٹو شہید جس کا آئین امانت ہے، بھٹو شہید جس کی وجہ سے اگر آج پاکستان اسلامک ریاست ہے تو بھٹو شہید کی وجہ سے. اگر آج پاکستان جمہوریت ہے تو بھٹو شہید کی وجہ سے. اگر آج پاکستان وفاقی ریاست ہے تو بھٹو شہید کی وجہ سے. بھٹو شہید وہ شخص ہے جس نے تخت دار پہ چڑھ کر شہادت قبول کی مگر اپنے ضمیر پر سودا نہیں کیا. بھٹو شہید کا سیاست سیکھنی ہے، بھٹو شہید کا سیاست سیکھنا ہے تو شہید حق نواز گندھپور کا قبر پہ جا کے سیکھیں. وہ شہید حق نواز گندھپور جو پاکستان پیپلز پارٹی میں دفن ہے، جو شہید ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. یہ سب تو بس گندے گندے وزیر. آپ کا قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے، کشمیر کے مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. 25 جولائی کو جو آپ فیصلہ کریں گے، آپ 25 جولائی کو جو فیصلہ کریں گے اس سے آپ کشمیر کا مستقبل سیٹ کریں گے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کشمیر کے سودا کرنے والوں کو اجازت دیں گے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا آپ مودی کے یاروں کو شادی پہ بلانے والوں کو اجازت دیں گے، یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا قائد عوام کے حکومت بنانا چاہیں گے، شہید رانی کا حکومت بنانا چاہیں گے. تو پھر آپ نے 25 جولائی کو پورا تعداد میں باہر نکلنا پڑے گا. بزرگ ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، آپ نے پورا کا پورا گھر نکالنا ہے. 25 جولائی کو آپ نے ہر ووٹ داخل کرنا ہے. کسی بھی وقت اگر کسی شخص نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہے، چاہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں نعرہ لگاتا تھا، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں نعرہ لگاتا تھا، یا مرد ہور آصف علی زرداری کے دور میں نعرہ لگاتا تھا، آپ ان کے ساتھ پہنچے، آپ ان کے پاس پہنچے اور کہے کہ بلاول بھٹو زرداری آیا تھا، آصفہ بھٹو زرداری آئی تھی. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا 3 نسلوں کا رشتہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم کشمیر کے نوجوان کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں. ہم کشمیر کے غریب عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. اس کام کے لیے ہمارا آپ کے ساتھ چاہیے، آپ کا ووٹ چاہیے. 25 جولائی کو یاد رکھنا، آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے میرے سارے امیدواروں کو منتخب کروانا ہے. آپ نے اپنا ووٹ کا پاسداری کرنا ہے، تحفظ کرنا ہے. کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں. کسی کو یہ اجازت آپ نہیں دیں گے. اب نہ مظفر آباد کی حکومت کو، نہ بنی گالا کا حکومت کو اجازت دیں گے. جو فیصلہ ہوں گے وہ مظفر آباد کے عوام فیصلہ کریں گے. جو فیصلہ کریں گے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں کریں گے، وہ تیر کے حق میں کریں گے. آپ نے شوکت جاوید میر کو منتخب کروانا ہے. آپ نے اسحاق ظفر صاحب کو منتخب کروانا ہے. منیر عوان صاحب کو منتخب کروانا ہے. مبشر منیر عوان صاحب، سردار مبارک حیدر صاحب کو آپ نے منتخب کروانا ہے.
میرا بھائی بازل نقوی صاحب کو آپ نے منتخب کروانا ہے، بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے۔ آصفہ بی بی خود پہنچی تھی ووٹ مانگنے کے لیے، اب میں بھی ووٹ مانگ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر حکومت بنتا ہے تو اس حکومت میں بازل نقوی صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ سردار جاوید ایوب صاحب تو جیت رہا ہے، آپ نے بس 25 جولائی کو اپنا ووٹ کا تحفظ کر کے سردار صاحب کو جتوانا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کا صدر، مظفر آباد کا شہری چودھری لطیف اکبر صاحب کو بھاری اکثریت میں جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے۔ نون کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی شکست دلوانا ہے۔ آپ میرے سارے امیدوار کو منتخب کرو، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، میرے کشمیر کے عوام سے وعدہ ہے، آپ ان سارے لوگوں کو منتخب کرو، آپ کے ممبران بنا دے، اور ہم مل کے دن رات محنت کر کے آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں آپ سب کو گواہ بنا کے، کشمیر کے پہاڑوں کو گواہ بنا کے، اسلام آباد تک اور دہلی تک ایک نعرہ سنانا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں، جو میرا آواز ہے، جو آپ کا آواز ہے، ہر کشمیری کا آواز ہے اور ہر پاکستانی کا آواز ہے۔ کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا، جیے